وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، اور اتباع کرتے ہیں اس چیز کی جو شیطان پڑھتے ہیں، یعنی جادو، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیطان پڑھتے تھے، شیطان کرتے تھے، اس سے مراد جادو ہے، آگے آئے گا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین چونکہ کفر کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو سکھاتے تھے جادو۔ اب یہ کیا بات ہے، یہ یہودی اور عیسائی جو تھے نا جی، یہ ان کے جو علماء کرام تھے یہ عموماً جو ہے نا جی جادو کیا کرتے تھے، جادو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جادو، معجزہ اور کرامت، ان تینوں میں کیا فرق ہے، یہ چیز جو ہے نا جی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ معجزہ میں، جادو میں اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں رونما ہوتی ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کا تعلق یاد رکھیں اسباب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسباب پایا جاتا ہے تو وہ چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ مثلا چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کسی کا ہاتھ کاٹ دو تو سبب کیا ہے؟ چھری ہے نا جی۔ کسی کو گولی مار دو، وہ مر جاتا ہے، اس کو مرنے کا سبب کیا ہے؟ گولی لگ گئی۔ اسی طریقے سے بیمار ہو گئے، بیماری کا سبب کیا ہے؟ موسم چینج ہو گیا، یا کھانا اس کو ہضم نہیں ہوا، فوڈ پوائزن ہو گیا، یہ سبب ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی تبدیلی ایسی ہیں جن کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک جادو بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ جادو کا تعلق سبب کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ معلق ہے۔ لیکن کرامت اور معجزہ جو ہے نا جی، یہ ما فوق الاسباب ہیں، ان کا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیں کہ معجزہ ہو گیا یا کرامت ہو گیا، اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا، یعنی اس انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر انسان کے پاس اختیار ہوتا تو کبھی بھی معجزہ کا ظہور ہو سکتا تھا، کبھی بھی کرامت کا ظہور ہو سکتا تھا۔ معجزے کا اور کرامت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ انبیاء کرام کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، کرامت جو ہے وہ اولیاء کرام کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس گئے، نور کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا نور کے پاس، وہاں پر جب ان کو لاٹھی دی گئی، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور جب وہ لاٹھی نیچے انہوں نے پھینکی تو وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو دیکھ کر بھاگنے لگے، اور قرآن مجید نے ان کی بات نقل کی ہے، اس نقشے کی، اس منظر کی، اس ماحول کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَّا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے کو دیکھ کر، جو لاٹھی اژدہا بن گئی تھی، اس اژدہے کو دیکھ کر بھاگے اور پیچھے بھی نہیں مڑے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اقبل ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولیٰ، اے موسیٰ آپ واپس آئیے اور ڈریے نہیں، ہم اس کو دوبارہ اپنی پہلی حالت میں واپس لے آئیں گے۔ تو یہ ہے معجزہ۔ اسی طریقے سے ایک ہے کرامت۔ کرامت کہتے ہیں اللہ کی ولی کی ہاتھ پر کسی چیز کا صادر ہو جانا۔ مثال کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام، وہ ایک کمرے کے اندر رہتی تھیں، چھوٹی تھی اس وقت، کمرے کے اندر رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کمرے کو باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے تھے، چونکہ وہ چھوٹی تھی، اندر کھیلتی رہتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کمرہ کھولتے تھے تو ان کے سامنے ایسے پھل دیکھتے تھے جو اس علاقے میں نہیں ملتے تھے، بے موسمی پھل ان کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے۔ تو بے موسمی پھل کا حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ہونا، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے۔ تو یہ ہے معجزہ اور کرامت میں فرق۔ لیکن اس کے برعکس جو جادو ہے، جادو کا تعلق اسباب سے ہے۔ اور پھر اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جادو کا حکم ہو گیا یا فال کا حکم ہو گیا یا علم نجوم کا حکم ہو گیا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے۔ اس آیت کی روح سے تو یہ کفر ہے، اس آیت کی روح سے تو یہ کفر ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا جادو کر کے۔ تو جو لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، فال نکالتے ہیں یا نجومیوں کے پاس جاتے ہیں یا جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ اور جادوگر کے پاس جانے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، آپ ان کی تعلیمات سے انکار کر رہے ہیں، آپ کو ان کی تعلیمات سے رہنمائی نہیں مل رہی۔ فال نکالنے کا تو مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی معاذ اللہ نہیں مل رہی۔
یا نجومی کے پاس جانے کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی نہیں مل رہی، حالانکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تو مکمل ہے، دین کے اندر کسی چیز کی کمی کوئی موجود نہیں ہے، ہمارے اپنی فہم و فراست اور سوچ کے اندر کمی ہو سکتی ہے لیکن دین کے اندر کمی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر جناب تہمت لگاتے تھے، خود جادو کرتے تھے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، شیطان کی اتباع کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام نے سکھائے ہیں، یہ ان کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں۔ عوام کو اس طرح کر کے گمراہ کرتے تھے اور ان سے پیسے ٹٹولتے تھے۔ اس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے تھے، بلکہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، جو شیطان کر رہے ہیں یہ اس کی اتباع کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے اولوالعظم پیغمبر ہیں، ان کے پاس تو معجزات ہیں، ان کو جادو کی کیا ضرورت ہے؟ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین نے کفر کیا اور لوگوں کو جناب جادو سکھایا۔ اچھا جی آگے